السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاہ لامکاں سید انس و جاں، تتمہ دوراں سرخیل زہرا جمالا، نیر تاباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، اللہ کے محبوب دانے غیوب، رب کے پیارے امت کے سہارے، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سے ایک آیت کریمہ کے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب لم یزل میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت پر بندھا ہوا فرض ہے۔ مقررہ وقتوں میں نماز مومنین کے اوپر فرض کی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اتنی تاکید کسی اور عمل کے لیے، کسی اور عبادت کے لیے نہیں، کچھ کم و بیش 750 مرتبہ قرآن مجید کے دامن میں نماز کا تذکرہ فرمایا اور نماز کا حکم فرمایا۔ نماز اہم العبادت، اور جب بندہ رب کے حضور سر نیاز جھکاتا ہے تو رب کی رحمتیں اس پر جھماجھم برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے، مسند امام احمد میں روایت موجود ہے، جب نماز ادا کرنے کے لیے ہاتھ میں پانی کے چند قطرے لیتا ہے تو جو پانی کا پہلا قطرہ اس کے بدن سے چلو میں لینے کے بعد لگتا ہے تو رب اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جس نماز کے لیے پانی جو چلو میں لیا گیا، جب اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہے تو پھر اگر اس نماز کا اعلیٰ رکن سجدہ ہمیں مل جائے
تو پھر رب کی رحمتیں ہم سے کتنے ناڑے اور قریب ہوں گی. کہا رب کے قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب انسان رب کی بارگاہ میں نماز کی تیاری کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے سر اور کاندھوں پہ آ جاتے ہیں. اور جب یہ نماز ادا کرنے رکوع میں جاتا ہے تو سر اور کاندھوں والے جو گناہ ہیں وہ رکوع میں جانے کے بعد گر جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب رب کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کا ترانہ اور نغمے لاپتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ نماز ادا کر کے گھر جانے لگتا ہے, دعا مانگ کے سلام پھیر کے دعا کر کے جب لوٹنے لگتا تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اس کے وہ گناہ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا جو اس سے الگ دور کر دیے گئے, ایک سائیڈ میں رکھ دیے گئے تھے, کیا پھر وہ گناہ واپس اسی کے سپرد کر دیے جائیں, اس کے سر اور کاندھوں پہ لاد دیے جائیں؟ رب ارشاد فرماتا یہ میری رحمت سے بہت بعید ہے کہ جس کو ایک مرتبہ گناہوں سے پاک کر دیا دوبارہ پھر وہ گناہ اس کے دامن میں نہیں جاتے. کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. اور نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن کا معراج ہے. اور معراج کس کو کہا جاتا ہے؟ خوشیاں تو بہت ہوتی ہیں لیکن جو خوشی تمام خوشیوں سے بڑھ کر کے ہو, خوشیوں کے سرے فہرست اگر کوئی نام دیا جاتا ہے تو اس کو معراج کہا جاتا ہے. جو زندگی بھر دل میں ایک دھڑکن بن کے اچھلتا رہتا ہے اور دل میں ایک آس بن کے ہمیشہ جگمگاتا رہتا ہے. کبھی جس انسان کے لیے ہم رات کو آہیں بھرتے رہے, جس کے لیے راتوں کو ہم نے آنسو بھی بہائے, جس کے لیے راتوں کو ہم نے جگی بھی کی, راتوں کو ہم بیدار بھی رہے, لیکن ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اگر وہی پھر ایک دن نگاہوں کے سامنے آ جائے تو کہا جاتا آج تو زندگی کی معراج ہو گئی. کہا نماز مومن کی معراج ہے تو پھر اس سے بڑا انمول تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے. کہا دوسری حدیث پاک نبی ارشاد فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کافر والا عمل کیا ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافر والا عمل کیا ہے. اور دیکھ لے آج کے اس دور میں ایک نماز کے علاوہ کون سا وہ خط امتیاز یا نشان ہمارے پاس رہ گیا ہے جو ہمارے اسلام ہونے کا ثبوت ہو. سروں پر ٹوپیاں ہمارے نہیں نظر آتی, چہروں پر داڑیاں ہماری نہیں ہے, اسلام ہمارا لباس اسلامی نہیں ہے, پھر کون سی نشانی ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے نہیں. تو کہا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافر والا عمل کیا ہے. اور نبی ارشاد فرماتے حبب علیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, تمہاری دنیا کی عیش و عشرت تمہیں مبارک, تمہارے زمین جائیداد یہ گھر بنگلے سب تمہیں مبارک, تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. کہا طیب خوشبو, والنساء نکاح والی عورتیں, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے. تو جو قوم نبی کی آنکھوں کا نور, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک چین لے پھر سکون کے تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھائے تو کہاں سے اس کو سکون میسر ہو سکتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت بوکھلائی سے پھر رہی تھی, حواس باختہ تھے اور حضور کے در کا پتہ پوچھتی تھی. کسی نے حضور کے در کا پتہ بتایا اور جب حضور کے در نبوت پر وہ پہنچی, کاشان نبوت پر پہنچی, حضور کی چوکھٹ پر جانے کے بعد اس نے اپنا مدعا پیش کیا. کہا حضور میرا میں ایک عورت ہو کر کے میرا شوہر گھر باہر سفر پہ گیا ہوا تھا, اسی کی عدم موجودگی میں اس کے گھر نہ ہونے کی حالت میں نے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کر لیا اور زنا کیا, زنا کے بعد حمل ٹھہر گیا, یہاں تک کہ
اس حمل سے بچہ بھی پیدا ہو گیا. وہ بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا، پھر اسی مرتبان سے لوگوں کو سرکہ فروخت بھی کرتی رہی، سرکہ بھی بیچتی رہی لوگوں سے. حضور نے ارشاد فرمایا، جب اس نے کہا حضور کیا میرے ان تمام گناہوں کے جرموں کی کوئی کفارہ ہے کہ میں دنیا میں ان گناہوں سے پاک ہو جاؤں؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جو زنا کیا ہے اس زنا کی سزا رجم ہے، اس لیے کہ تو شادی شدہ ہے. جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کی سزا یہی ہے کہ پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے. کہا تو نے جو زنا کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ تجھ کو رجم کیا جائے، سنگسار کر دیا جائے. اور جو تو نے اس بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے. اور جو پھر تو نے اسی سے لوگوں کو سرکہ بیچا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فقط ارتکبت کبیرہ، تو نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اس کی سزا تو تجھ کو قیامت میں مل کر کے رہے گی. کہا حضور نے ارشاد فرمایا تو نے یہ تینوں گناہ کیے، ان تینوں گناہوں کی سزا جو ہے اپنی جگہ پر وہ مسلم ہے، لیکن تیرے آنے کے ساتھ ساتھ جو تیرے حالات تھے، جو کیفیت تھی، جس طرح سے ہوش باختہ تھی، اس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تیری نماز عصر قضا ہو گئی. یعنی ان گناہوں کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تیرے حالات ایسے تھے، وہ یہ بتا رہے تھے لگتا تھا کہ تیری نماز عصر قضا ہے. تو آپ دیکھیں نماز کی کتنی بڑی اہمیت. یا تو اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور یہی فرما رہے تیرے حالات سے ایسا لگتا تھا جیسے تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. تو نماز کی اہمیت کیا ہے؟ جس رب نے ہمیں سب کچھ یا زندگی عطا کی، زندگی کے ایک ایک لمحہ میں عنایت کیا ہے، اس رب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہم کرکٹ کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیں، دکانداری کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیں، اب پھر ہم عشق کا دعویٰ بھرتے ہیں. ارے عشق رسول بھی کوئی آسان ڈگری نہیں ہے. عشق رسول کی ڈگری اگر حاصل کرنا ہے تو کبھی احد میں جانا پڑتا ہے، کبھی خندق میں جانا پڑتا ہے، کبھی کربلا میں جانا پڑتا ہے. اور وہاں پر عشق رسول کی وہ ڈگری جب ملتی ہے، سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود پھر بھی نماز قضا نہیں ہوتی ہیں. شام غریبہ اہل کربلا کے دیکھ لو، کربلا والوں کی، کہ وہاں پر جب وقت عصر آیا، جو شام غریبہ ہے کربلا والوں پر، زین العابدین بیمار، اور حضرت زینب نے کہا اپنی عورتوں سے، گھر والیوں سے، اس لیے کہ نبی کے گھر والی جیسی عورتیں دنیا کی کوئی عورت ہو نہیں سکتی ہے، کہا سورج چھپنے والا ہے اور نبی کا فرمان ہے، شریعت مصطفیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا تو اس کے دن بھر کے تمام اعمال رد کر دیے جاتے ہیں. اس لیے سورج غروب ہونے کے قریب ہے، پہلے اٹھو نماز عصر ادا کرو. بیویوں نے کہا نماز کے لیے وضو کے لیے پانی چاہیے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے. پانی کے قدرے ہوتے تو 6 ماہ کا ننھا علی اصغر کیوں ہم نے کھویا ہوتا. تو کہا پانی نہیں تو پھر تیمم کے لیے پاک مٹی چاہیے. تمام خیموں کے آنگن تو خون سے بھرے ہوئے ہیں. زینب نے کہا پاک مٹی نہیں، وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، لیکن تم انہی خونوں سے تیمم کر کے نماز عصر ادا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز عصر کو چھوڑ دیں تو مدینے سے لے کر کربلا تک جتنی قربانیاں پیش کی ہیں کہیں وہ تمام کے تمام رد نہ کر دی جائیں. ایسے حالات میں جنہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، جن کو یہ حق تھا کہنے کا کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، جن لوگوں کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، انہوں نے ایسے عالم میں نماز کو نہیں چھوڑا. ہم پورے ہفتے کی غائب کر کے زندگی بھر نمازوں کو چھوڑ کے پھر بھی جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے، اور نماز یہ جنت کے لیے نہیں ہے. جنت تو رب اپنے محبوب کے طفیل تمہیں عطا فرمائے گا، یہ جنت نہیں ہے. نماز تو اپنے رب کو رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے کہا نماز مومنوں کا معراج ہے. حضرت علی کا تو فرمان ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ میرے نزدیک کافر ہے. آج کسی مفتی کے فتوے کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن امام زین العابدین کے جد امجد حضرت علی فرماتے ہیں اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی تو وہ میرے نزدیک کافر ہے. اور آپ کے علاوہ بھی کتنے صحابہ کے نزدیک کافر ہے نماز کو چھوڑ دینے والا. تو جن لوگوں کے یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، اتنی پریشانیاں مصیبتوں آلام سر پہ ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے. آج ہم نمازیں چھوڑ کر جنت ہونے کا دم بھرتے ہیں.
امام زین العابدین گھر کے اندر خیمے میں آگ لگی ہے اور ایک عورت کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی تھی. کسی نے کہا یہ اندر باہر کیا جاتی ہے, اس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے. وہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہ. کہا اندر باہر جا کر کے کیا کرتی ہے؟ کہا خیمے کے اندر آگ لگی ہے اور اس آگ میں بے ہوش بیمار زین العابدین ہے, میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو لینے کے لیے جاتی ہوں. اور زینب نے بے ہوش زین العابدین کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر آگ سے باہر لگایا. اور ایسے عالم میں یہ احسان کیا زینب نے سیدوں سے محبت کرنے والوں پر, اس لیے کہ اس وقت ایک زین العابدین کو آگ سے باہر نہیں نکالا تھا. زین العابدین کو اگر زینب نے باہر نہ نکالا ہوتا تو غوث اعظم کی زیارت ہم نے نہ کی ہوتی, غریب نواز ہمیں نہ ملے ہوتے. ایک زین العابدین کو بچا کر حسینی سیدوں کی نسل کو قیامت تک کے لیے دنیا میں بچایا. ایسے عالم میں انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا. آج ہم یوں ہی نمازوں کو چھوڑ دیتے. نبی ارشاد فرماتے جب بندہ رب کے حضور سجدے میں جاتا ہے تو رب فرشتوں میں فخر کرتا ہے. کہا دیکھو یہ بندہ پھر بھی میری دہلیز پہ آیا ہے نا, تم کہتے تھے یہ بڑے جھگڑے فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, لیکن بہت سارے گناہ کیے, پھر بھی اپنی گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے پھر بھی یہ میرے دربار ہی میں آیا ہے. فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اور فرمایا ایک وقت کی نماز دوسرے وقت کی نماز دونوں کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں تو آنے والی نماز اگلے وقت کی ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر زہر پڑھی ہے اور زہر کے بعد جو گناہ ہوئے اگر عصر پڑھ لی تو دونوں کے بیچ میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں رب ان کو معاف فرما دیتا ہے. کہا نماز کوئی ایسی ویسی شے نہیں ہے, اگر کوئی اس نماز کو ہلکا جان کر کے ننگے سر نماز پڑھ لے کہ نماز کو اتنی متہم بالشان چاہے نہیں کہ اس کے لیے ٹوپی اوڑھنا ضروری ہے تو فرمایا کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ اس نے نماز کو ہلکا جانا ہے. نہ ہونا ایک مجبوری کی حالت تھی, لیکن اس وقت اس نے یہ جو کہا کہ اتنی شان والی شے نہیں ہے کہ اس لیے ٹوپی اوڑھنا ضروری ہے, کہا اگر ایسا عقیدہ یہ خیال دل میں آ گیا تو وہ کافر ہو جائے گا. کہا ان لوگوں نے اسلام کے لیے شجر آبیاری کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے, لیکن ہمیں 5 وقتہ نماز بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آگ گھر گھر میں آگ لگی ہے, کسی کے دیکھو تو سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی چین سکون کی زندگی میسر نہیں ہے. دولت بھی ہے, شان و شوکت بھی, شاہ و عظمت سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چین کی نیند نہیں آتی ہے. اس لیے کہ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں. اگر کسی سے کہو نا کہ چل نماز کے لیے تو کہتا میرے کپڑے ناپاک ہیں, میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. کہا تیرے کپڑے پاک کیسے ہو سکتے, تیرا دل بھی ناپاک ہے, تو اپنے رب کے حضور جھکنا نہیں جانتا ہے. تو اس کے رب کے حضور جھک کر کے دیکھ, تیرے کپڑے بھی پاک کرے گا, تیرے قلب کو بھی طہارت دے گا, تیرے دل کو بھی پاکی سی عطا کر دے گا. آج کے مسلمان بڑی کمزور حالت میں, آج ان کے پاس کوئی معیشت میں بڑے کمزور ہے, اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا. معاشیت میں ہم کمزور ہیں, کہا سیاسی اقتدار ہمارے پاس نہیں, سیاسی اعتبار سے ہم کمزور ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھو جو تعداد آج مسلمانوں کی وہ کبھی پچھلے دور میں نہیں تھی. آج 1 ارب 40 کروڑ مسلمان اس سے متجاوز ہو کر کے پھر اس کے باوجود دکھڑا روتے ہیں تو یہ اپنی ہی اعمال کی صدا ہے. اس لیے کہ 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہو کر اگر اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے عرض کرے مالک ہم کٹ گئے, ہم پٹ گئے, ہم لٹ گئے, ہم تیری بارگاہ میں اپنے تمام دکھوں کا مداوع تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں مالک, اس لیے کہ تیری دہلیز کے علاوہ کوئی اور چوکٹ ہے بھی تو نہیں جہاں ہم جا کر کے اپنے دکھوں کا مداوع تلاش کرے مالک, ہم تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ تو ہمارا رب ہے. اگر تم اس حالت میں آ کر کے اکٹھا ہو کر کے اس رب کے لیے سر نیاز جھکا دو گے